قرآن کا 11واں سبق سورہ البقرہ آیات 44 تا 50۔ السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم اپنے قرآن کے 11ویں سبق میں سورہ البقرہ کی آیات 46 سے 50 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالی ہمیں عاجزی، آخرت کی تیاری، بنی اسرائیل پر اللہ کی عظیم نعمتیں اور فرعون کے ظلم سے نجات کی یاد دلاتے ہیں۔ آیت 46، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ترجمہ، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تفسیر، یہاں یظنون کا مطلب شک کرنا نہیں بلکہ پختہ یقین رکھنا ہے۔ مومن ہمیشہ یہ یاد رکھتا ہے کہ ایک دن اسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب انسان کو آخرت یاد رہتی ہے تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ آیت 47، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کیں اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ تفسیر، یہ فضیلت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی بلکہ اس وقت کے لوگوں پر تھی، کیونکہ اللہ نے ان میں بہت سے انبیاء بھیجے، کتابیں عطا کیں، معجزات دکھائے، رزق دیا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو یہ فضیلت ختم ہو گئی۔ سبق، نعمت مل جانا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ ہمیشہ رہے گی۔ شکر نہ کرنے سے نعمتیں چھن بھی سکتی ہیں۔ آیت 48، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی مدد کی جائے گی۔ تفسیر، قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، رشتہ داری کام نہیں آئے گی، دنیا کی طاقت اور شہرت کام نہیں آئے گی، صرف ایمان، اخلاص اور نیک اعمال فائدہ دیں گے اور شفاعت بھی صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ آیت 39، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تفسیر، فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ وہ ہر اس بچے کو قتل کر دیتا تھا جس سے اسے اپنے اقتدار کا خطرہ محسوس ہوتا۔ اللہ نے آخرکار اپنے بندوں کو اس ظالم کے قبضے سے آزاد کر دیا۔ سبق، ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار اللہ کے سامنے شکست کھاتا ہے۔ آیت 50، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں بچا لیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون والوں کو غرق کر دیا۔ تفسیر، جب حضرت موسی علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اللہ نے حضرت موسی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارے۔ سمندر اللہ کے حکم سے راستہ بن گیا، بنی اسرائیل محفوظ گزر گئے، لیکن جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہوا تو پانی واپس آ گیا اور سب غرق ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی تھی۔ آج کے اہم اسباق: 1، اللہ سے ملاقات کا یقین انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ 2، نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ 3، قیامت کے دن صرف ایمان اور نیک اعمال فائدہ دیں گے۔ 4، اللہ مظلوموں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ 5، اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ 6، تکبر اور ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ 7، اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اختتامی دعا: اے اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں آخرت کی تیاری کا احساس پیدا فرما، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ہمیں ظلم سے بچا اور ہمیشہ حق پر قائم رکھ۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔